الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين إمام القبلتين جد الحسن والحسين محبوب جد المغربين والمشرقين مولانا مكي المدني الهاشمي القرشي الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين معذب القائلين بسم الله الرحمن إن الدين عند الله الإسلام. صلوات مومنین کرام، یہ سایہ معافی ہدایہ کے تیرے سایہ جو گفتگو آج اس عشرہ مجالس کی 10ویں مجلس تک پہنچی، اس میں ہم لوگ مسلسل یہ غور و فکر کرتے رہے، بیان کرتے رہے کہ آیا سیاست کی اہمیت کیا ہے اور دین لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سیاست سے خلط ملط کر دینا جو ہے ان کی نظر میں کہیں ہمارے یقین اور عقیدے کی مخالفت کرتا ہے۔ اس ذیل میں نے BBC سے نشر ہونے والی نشریات کا ذکر اپنی مجلس میں کیا تھا، آپ لوگوں نے سماعت کیا، لیکن اصل جو گفتگو میں کرتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دین سے ماورا، دین سے الگ ہٹ کے اگر ہم کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں تو کیا یہ دین کے پیمانے پر، دین کے مطالبات پر اور دین میں داخل ہونے کے بعد یہ اپنی کوئی اہمیت رکھتے ہیں یا صرف اور صرف ہماری ذاتی اپنی کوشش، ہمارا اپنا عمل یہ ہم تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے؟ مثلاً یہ کہ دین تو یہ ہے کہ بھئی مجلس میں آئیے، عقیدہ یہ ہے کہ یہاں فرش عطا بجلی ہے، نماز رسول کا ذکر ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، صالح پیغامات سننے کو ملتے ہیں، اچھی باتوں کے تذکرے ہوتے ہیں، فضائل محمد و آل محمد بیان کیے جاتے ہیں، مصائب آل محمد پر رویا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کوئی شخص اگر یہ تصور کر کے آئے کہ معاشرے کے 10-20 سربر آوردہ اور 10-20 غریب لوگ وہاں موجود ہوں گے تو کیوں نہ مجھے یکتا چمکنا چاہیے، کیوں نہ مجھے اکیلا دکھنا چاہیے، تو میرا لباس افضل ترین ہو، میرا انداز افضل ترین ہو، میرے بیٹھنے کا ڈھنگ سب سے جدا ہو۔ بس یہاں یہ دین اور دنیاوی سیاست جدا ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کا ذاتی فکر ہے، دین اس کی کوئی آپ سے نہ طلب رکھتا ہے نہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ انفرادی ہو کر آئیے، بلکہ دین کا پیغام ہے تو کل معاشرے، کل عالم انسانیت کے لیے ہے
کہ پاک رہو، صاف رہو، ستھرے رہو، خوشبو لگاؤ، تمہیں افضل ترین دیکھنا چاہیے۔ امیری غریبی کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے۔ اگر انسان ہو، مسلمان ہو، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم بالکل پاک صاف رہو، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے آرام میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے کہیں دعوت میں ہو، چاہے کہیں تعفیت میں ہو، بہرحال جہاں بھی جاؤ صاف ستھرے پاک آپ کو رہنا چاہیے، ذہن سے بھی، اپنے قلب سے بھی، اپنے بدن سے بھی، اپنے لباس سے بھی۔ صلوات پڑھیں بر محمد علیہ۔ میں پاک ہو رہا ہوں، نہا رہا ہوں اس لیے کہ پروردگار تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے، بدن کی حفاظت کے لیے تو تقویت عطا کر پروردگار، تاکہ کسی کو کوئی میری ذات سے تکلیف نہ ہو، اس لیے میں مجلس میں اس جگہ یہ خوشبو کے ساتھ میں جا رہا ہوں، نماز میں خوشبو لگا کر جا رہا ہوں، عبادت کرنے کے لیے تیری میں آ رہا ہوں پروردگار، میں یہ سوال غذا کھا رہا ہوں کہ میرے بدن میں طاقت ہے۔ تو یہ دین کا پیغام ہے۔ آپ کی سواری کا گھوڑا کمزور نہ ہو، بہتر ہو، اس کی خدمت آپ کیجئے۔ جو بھی آپ کی سواری ہے، آپ کے رہنے سہنے کا ڈھنگ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ تصور کریں کہ بھائی پتہ نہیں کس انداز میں یہ رہتے ہیں اور کس انداز میں جیتے ہیں، بلکہ جو سب سے افضل ترین اور بہترین نمونہ حیات آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر اس کسی عمل کو انجام نہ دیں جو معاشرے کی نظر میں یا دین کے اعتبار سے آپ کو دینی حیثیت میں کم کرتا ہے یا معاشرتی حیثیت میں کم کرتا ہے۔ ایک دیندار بھی معاشرے میں اپنا مقام بہتر رکھتا ہے، ایک پیور دنیا دار بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں، جس سماج میں، جس شہر میں وہ رہ رہا ہے، وہاں اس کا مقام افضل ترین ہو جائے۔ لیکن دین نے جو طریقے بتائے ہیں، دین کا جو پیمانہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک کثیر دولت ہے، ایک عالیشان محل ہے۔ ہاں، دین یہ دیکھتا ہے، دیندار یہ دیکھتے ہیں، دینی عوام یہ دیکھتی ہے کہ بھئی آپ نماز کے لیے کتنے وقت آتے ہیں، نماز کتنے وقت کی ادا کرتے ہیں، روزہ آپ کتنے رکھتے ہیں، کتنی افطار کرتے ہیں، کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ تو یہ ہے زندگی کا بہترین راستہ، زندگی کا اچھا راستہ۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ افضل السعادت استقامت دین پہ قائم رہنا بہترین سعادت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد علیہ۔ تو سعادت یہ نہیں ہے کہ آپ دولت مند ہو گئے، آپ کے پاس بہت اچھے گاڑی گھوڑے نوکر چاکر تمام چیز ہو گئے۔ منصب کو دین منع نہیں کرتا، لیکن اس منصب کی خودنمائی ظاہر کرنے کا طریقہ، اس کا غلط استعمال، اس کو دین بالکل منع کرتا ہے۔ صلوات پڑھتے بر محمد تو دین نے جو باتیں پیش کی تھی جناب آدم سے لے کر جب تک حضور سرور کائنات ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تب تک جو نبی آئے، جن کے اوپر جو شریعت آئی، جتنا حکم لے کر آئے، وہ انہوں نے عام کیا، لوگوں تک پہنچایا، عوام تک پہنچا۔ جو خوش عقیدہ تھے، جنہیں ہدایت حاصل کرنا تھی، انہوں نے ہدایت حاصل کی اور پیرو ہو گئے، اور ایسے ویسے پیرو نہیں ہوئے، بلکہ اس قدر خوش عقیدہ تھے کہ اپنا نبی چلا بھی گیا تو اگر حقیقتاً اس نے آنے والے کی بشارت کر دی ہے تو انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ ہمارا معاشرہ کنورٹ ہو کر اگلے نبی کا کلمہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا۔ انہوں نے خود تنہا کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ نہیں، بعد آنے والے کی پیشین گوئی جانے والا کر کے گیا ہے، تو اب مجھے اسی کا اتباع کرنا ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ حضور سرور کائنات دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب یہاں تشریف لے آئے، اب حضور کی پرورش ہو رہی ہے، پرورش کرنے والا پرورش کر رہا ہے۔ اللہ قرآن کی آیت میں اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پناہ دی، پرورش ہو رہی ہے، اور جو کرامتیں، جو معجزات ذات رسول میں مضمر تھے، وہ ایک ایک کر
کر کے دنیا دیکھ رہی ہے کہ جب حضور چل رہے ہیں تو بدلی کا سایہ ہو رہا ہے، حضور کی ولادت ہو رہی ہے تو سوکھے ہوئے اشجار پر میوے اتر رہے ہیں، سوکھی ہوئی جھیلیں جو ہیں ان کے اندر آب رواں آ گیا ہے، جن جانوروں کا دودھ نہیں اترتا تھا وہاں سے دودھ کی نہریں جاری ہو گئی ہیں۔ تو یہ معجزات و کمالات سب دیکھ رہے تھے۔ ابھی نبی نے نہ نبوت کا اعلان کیا تھا نہ رسالت کا اعلان کیا تھا، بس دنیا یہ جان رہی تھی کہ یہ بچہ جو آغوش ابو طالب میں پرورش پا رہا ہے یہ بڑے مقام کا حامل ہے، یہ کوئی بزرگ ہے، یہ کوئی اعلیٰ ہستی ہے، کوئی افضل ہے۔ دنیا دیکھ رہی تھی، ابھی نہ نبوت کا اعلان ہے نہ رسالت کا ہے، لیکن وہی کفار، وہی جاہل عرب وہ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر گئے کہ سب سے سچا ہے تو یہ ہے، امین ہے تو یہ ہے، اور آپ کی صداقت اور امانت کی گواہی پیش کرنے لگے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ یہ سب کچھ چلتا رہا عزیزو، ابھی نہ دین کی تبلیغات شروع، لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ دین یہی تھا۔ بعثت یہ تھی کہ عوام کے بدلے دل و دماغ، جیسا کہ مودی اسمبلی صاحب مرحوم فرماتے ہیں، بعثت یہ تھی عوام کے بدلے دل و دماغ، ورنہ رسول روز ازل سے رسول تھا۔ یہ نہیں کہ یہاں آنے کے بعد کوئی وہ، ہاں بعثت جو ہے وہ 40 کی عمر میں، جیسا کہ تاریخیں لکھتی ہیں، تو تب تک حضور سرور کائنات خاموش ہیں۔ اور یہ کب ہوا اعلان؟ کہ جب علی کا سن کچھ اس لائق ہو گیا کہ علی کھڑے ہو کر گواہی دے سکیں دعوت عشیرت الاقربین میں۔ یہاں سے آپ متوجہ ہو جائیے، زیادہ دیر مجھے تہمت دینا نہیں ہے۔ جب علی آ گئے، اب علی ساتھ ہیں نبی مرسل اعظم کے، تو وہ بچے کفار کے جو گستاخی کیا کرتے تھے، کنکریاں مارتے تھے، اب اگر مار رہے ہیں تو ایک بچہ رسول کے ساتھ ہے، اس نے بھی اٹھائی گٹھلی اور جو ماری تو پتہ لگا کسی کی ٹانگ، کسی کا ہاتھ، شور مچ گیا کفار کے بچوں میں کہ ارے یہ نبی کے ساتھ کون بچہ ہے کہ جس نے ایک حربہ کیا اور کسی کا ہاتھ ٹوٹا اور کسی کی ٹانگ ٹوٹی، آخر کتنا شجاع ہے، کتنا قوی ہے، شور مچا۔ یہ تمام واقعات گزارتے رہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ حضور نے تبلیغات دعوت ذوالعشیرہ کے بعد ہی تو شروع کی۔ پہلی دعوت تو اسلام کی دعوت عشیرت الاقربین ہے۔ تو مسلمان کو اتنی سی بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب علی کے بغیر ادھر سے آنے والے پیغام مرسل اعظم نے ادھر نہیں دیے تو اس کے اعمال بغیر علی کے ادھر کیوں کر پہنچ جائیں گے؟ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ تو یہ تو کسی پہ لازم ہے ہی نہیں کہ علی کی ولایت کا انکار کر دے۔ آپ دنیا کے تمام مسلمانوں سے پوچھئے، علی کو خلیفہ بھی مانتے ہیں، علی کو داماد رسول بھی پہچانتے ہیں، تمام چیزیں ہیں، اور علی ہی کو جانتے ہیں کہ بھئی خیبر میں مرتبہ اللہ نے عطا کیا، خندق میں مرتبہ اللہ نے عطا کیا، رسول نے خود کہا کہ مجھے تم سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ تو ان مراتب کو دیکھنے کے بعد اگر دنیا کہیں تقابل میں آ جائے تو دنیا کی گمراہی ہے، اس میں نہ دین کا کوئی قصور ہے نہ دین پہنچانے والے کا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو جہاں خلافت راشدہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے، بھائی حضور سرور کائنات کے زمانے میں دین آیا، تبلیغات ہوئی اور اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، مہر لگ گئی کہ یہ دین مکمل ہو گیا، قیامت تک اس میں کوئی امائنمنٹ، کوئی ترمیم جو ہے وہ ہونے والی نہیں ہے۔ نبی برحق آخری نبی ہیں، جیسا کہ حضور نے اپنی حدیث میں خود کہا کہ بھئی علی نسبت وہ ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، تو نبی نہیں ہوگا۔ اب جو لوگ علی کو زیادہ حد سے بڑھائیں وہ کافر، جو علی کے مرتبے کو نہ پہچانے، تو میزان دین کی علی قرار دیے گئے کہ علی کے مرتبے کو اگر گھٹا دو
تب بھی دین سے بھٹک گئے. علی کے مرتبے کو اگر بڑھا دیا، جیسے کچھ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ معاذ اللہ علی جو ہیں وہی لائق سجدہ ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ علی نے خود سجدے میں شہادت پا کے آخری لفظ زبان سے جو ادا کیا وہ یہ ادا کیا، فزت برب الکعبہ، کہ کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی کیا کامیاب ہوا کہ دنیا دیکھ لے علی بندہ ہے اور تو خالق ہے. تیرے سجدے میں اب جب بھی ذکر آئے گا یہ آئے گا کہ علی سجدے میں شہید ہوا، دنیا پہچان لے گی. تو وہ لوگ گمراہ ہوئے جو علی کو خدا مان گئے یا جنہوں نے علی کو بڑھا دیا. علی وہ ہیں، علی کا مرتبہ یہ ہے کہ تمام فضائل مولا کائنات ان میں افضل ترین فضائل یہ ہیں کہ نبی مرسل اعظم کے جانشین ہیں آپ. اور جو دنیا یہ کہہ دیتی ہے تو یہ عقیدے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر، علی جیسا سخی، علی جیسا قاضی، علی جیسا عالم، کتنی فضیلتوں کا حامل علی. نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی کی جوتیے گاڑتا ہے علی. صلوات پڑھیں بر محمد والے ہے نا. کفش، وہ کفش جسے شیر خدا سیتے تھے، کفش کہتے ہیں جوتے کو. تو مرسل اعظم کی جوتیاں اٹھانا جس کا فخر ہو، جو نبی مرسل اعظم کا ایسا پیرو ہو، یہ تصور ہی بیکار ہے کہ وہ لوگ جو حقیقت علی سے واقف ہوں گے وہ کہیں اس قدر بڑھائیں گے یا آگے کر دیں گے. باخدا علی کا جو مرتبہ ہے اتنا ہی بیان کیا جاتا ہے، اتنا ہی پہنچایا جاتا ہے، اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے. علی جانشین رسول ہیں، وصی رسول ہیں، خلیفہ رسول ہیں. علی دین کے وہ ذمہ دار ہیں بعد رسول کہ جن کے اوپر پورے دین کو بچانے کی ذمہ داری ہے. اور بڑے وثوق کے ساتھ یہ جملہ بھی سماعت کر لیں کہ مولا متقیان تنہا نہیں بلکہ آپ کی اولادوں میں بھی 11 اولادوں پر یہ ذمہ داری. آپ کے بعد امام حسن، امام حسین، سید سجاد، امام محمد باقر اور موجودہ زمانے میں قائم آل محمد دین کے محافظ ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پر، آل محمد پر صلوات پڑھیں بر محمد. تو یہ ذمہ داری ہے. اب دین جو ہے وہ ملتا ہے محمد و آل محمد سے. پورے میں نے ایک غلط کیا تھا کہ معاذ سے جو ہے گفتگو کی جائے گی، اور وہ حالات جو ہم نے گفتگو کی تھی اس کے بعد عقیدہ کے طور پہ جو میں نے عرض کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ دین میں بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، عبادتیں، قیادتیں، رہبری، تمام چیزیں اگر سیرت ائمہ کے مطابق ہیں تو وہ دین ہے. اگر ان سے الگ ہٹ کے کچھ ہے تو وہ سیاست ہے. اور سیاست کے بارے میں لگاتار آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ یا شاہی نظام ہے یا ڈیموکریسی ہے، جمہوری نظام ہے، اور دونوں ہی ناکافی ہیں، دونوں ہی قلیل ہیں. اب غور عالم اسلام کو یہاں یہ کرنا ہے کہ علی کی زمانہ خلافت تک آتے آتے ایسی کیا تبدیلیاں آ گئیں کہ علی کے مقابلے پہ ایک گروہ آ کر کھڑا ہو گیا. انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے جنگ بھی کی، اس کے بعد حکم بھی بیٹھے، حکمین کے فیصلے کے بعد حکمیت بھی ملی. اس کے بعد کیا وجہ تھی کہ وہ اب اس سلطنت کو جو سلطنت دینی تھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتے. زمانہ جناب امام حسن کی صلح کا آیا. جناب امام حسن کی صلح میں جو شرطیں رکھی گئیں ان شرطوں کی حکم عدولی ہونے لگی، ان شرطوں کو پلٹایا جانے لگا، بھلایا جانے لگا، اور حالات تبدیل ہونے لگے. شرطیں جو تھیں انہیں تبدیل کرنے کے بعد اب ایک زمانہ گزرنے کے بعد نظام یہاں تک پہنچا کہ 58 ہجری آتے آتے وہ دور آیا کہ اپنے فرزند کے لیے بیعت لی جانے لگی، جبکہ صلح میں یہ طے تھا کہ اپنے دور کے بعد کوئی کسی کے لیے بیعت نہیں لے گا، مسلمانوں کی شورا بیٹھ کر طے کرے گی
کہ اب خلیفۃ المسلمین کسے بننا چاہیے، تو اگر خلافت کا مسئلہ رہتا تو مسلمان طے کرتے، لیکن چونکہ عیش و عشرت اب آدمی محسوس کر چکا تھا تو اب اس شاہی نظام کو بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ بیعت دی جانے لگی، اور جب یہ آہستہ آہستہ خبریں خاندان رسالت تک پہنچی تو مظلوم کربلا امام حسین نے بھی ایک طرف سے تیاری شروع کر دی، اصحاب سے تابعین سے گفتگو شروع کر دی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اب اسلامی نظام کو درہم برہم کیا جا رہا ہے۔ آپ جب آہستہ آہستہ یہ تمام ماحول سازگار کر رہے تھے، دینی ماحول بنا رہے تھے، اس وقت حاکم شام نے ایک خط امام مظلوم حسین ابن علی کے نام لکھ کر بھیجا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنے عہد و پیمان سے پلٹ جائے، اس کے کچھ جملے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو عہد و پیمان سے پلٹ جائے وہ اللہ سے روگردانی کرتا ہے، اور مجھے ایسی خبر مل رہی ہے، اللہ کرے کہ آپ ایسا کرنے والے نہ ہوں، حکومت کی مخالفت کرنے والے نہ ہوں، اور اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ ادھر سے امام حسین نے خط لکھا حاکم کو کہ تم جو کہتے ہو کہ میں یہ کوششیں کر رہا ہوں تو دین کے تحفظ کے لیے یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، اور رہا سوال عہد و پیمان توڑنے کا تو اپنی حالت پر غور کرو، رہا سوال فتنے کا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ امت مسلمہ میں تم سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ یہ مولا کا جواب ہے جسے پڑھنے کے بعد اندرون خانہ ایسی سازشیں رچی جانے لگیں کہ ایک کے بعد ایک تیاریوں کے بعد اس مقام تک پہنچ گیا کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کی بیعت کرانا شروع کر دی، بیٹے کی بیعت مسلمانوں نے کرنا شروع کر دی، اور جب یہ بیعت وہاں ہو چکی، درباری مفتی اپنے فتوے لگا چکے، درباری قاضی فیور میں آ چکے، تو پھر جیسا کہ وصیت تھی، بیٹھتے ہی یزید نے سب سے پہلا مکتوب، سب سے پہلا خط لکھایا، حسین ابن علی اور ابن زبیر سے بیعت ترنت لے لو، کیونکہ یہی خطرہ معلوم ہوتے تھے، اور اسے وہ واقعات بھی چونکہ سامنے گزر چکے تھے کہ سنہ 58 ہجری میں جب مظلوم کربلا حضرت امام حسین اپنے حج کر رہے تھے تو وہاں آپ کے ساتھ عبداللہ بن جعفر بھی تھے اور ابن عباس بھی تھے، موجود تھے۔ وہاں آپ نے جہاں آپ کا کیمپ لگا ہوا تھا جناب حسین ابن علی کا، وہاں آپ نے بنی ہاشم اور قریش کے علاوہ تمام تابعین اور اصحاب کو بھی بلایا، جس میں تاریخ نے 700 کی تعداد تابعین کی اور 200 کی تعداد اصحاب کی لکھی ہے۔ یہ افراد وہاں موجود تھے جن سے حسین ابن علی نے بیان کر کے یہ کہا کہ یہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ جب اپنے لوگوں کے درمیان پہنچ جاؤ تو بااثر لوگوں کو بتاؤ کہ دین میں کیا شامل ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو اب یہ کہہ دینا کہ حسین کی شہادت وقتی تھی، اچانک ہونے والا عمل تھا، جیسے کہہ دیتے ہیں تو شہزاد و جماعت اللہ جنگ تھی، تو یہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ اگر آپ کربلا کے بارے میں غور کرتے ہیں سیاسی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے تو 3 چیزیں بظاہر سامنے سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حسین سے بیعت طلب کی گئی، اس لیے حسین چلے، اور دوسرے وہ کہ کوفے والوں نے خط لکھے اور حسین ابن علی آئے، اور تیسری جو سب سے اہم ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ بیعت کا اگر معاملہ ہوتا تو حسین کیوں مکے آتے، کیوں سفر کو طویل کرتے، جیسے باقی کے افراد نکلے تھے مدینے سے اور غائب ہو گئے کہ تاریخ میں اب ان کے پتہ تک نہیں، ایسے ہی حسین ابن علی بھی کر سکتے تھے۔ اتنا ببانگ دوحل اور اعلان کے ساتھ مدینہ چھوڑنا اور اہل حرم کو ساتھ لے کر چلنا اور اسے اہتمام کے ساتھ چلنا اور اعلان کرتے چلنا کہ بھئی اب ہم جو ہیں اپنا شہادت پانے جا رہے ہیں اور شہید ہونے جا رہے ہیں، بتاتے ہوئے چلنا سب کو، یہ سب کیا تھا؟ یہ فطری اور فوری عمل، ایسا تو نہیں تھا کہ صرف بیعت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ حسین آئے اور مکے میں بھی آپ نے چونکہ حرم کی زمین پہ خون خرابہ بڑا گناہ ہے، اس لیے آپ نے عمرے سے تبدیل کیا اور راستہ چنا
اور چونکہ کوفے والوں کا یہاں یہ بات قابل غور ہے، جو صاحب فہم سامعین ہیں ذرا غور کیجئے کہ یہ معاملات چل رہے ہیں، 58 میں خط کتابت ہو چکی ہے، اور پہلا خط کوفے والوں کی طرف سے جو حسین مظلوم کو ملا ہے وہ 10 رمضان سن 60 ہجری کو ملا ہے۔ تو 60 ہجری کو ملنے والا خط اور اس کے بعد آنے والے خطوط، تو مظلوم کربلا نے یہ اہتمام کیا کہ بھائی مسلم آپ کوفے جائیے اور وہاں کے حالات پر آپ نظر رکھیے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے حالات اس طرح سے تھے، بہت تفصیلی بیان نہیں کرنا، بس مسائل تک آنے کے لیے اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں اتنا عرض کر دوں کہ اس طرح کے حالات تھے کہ جو پہلے گورنر تھے ان کو معزول کر دیا گیا تھا، اور ان کی جگہ ابن مرجانہ کو، ابن زیاد جس کا نام تھا، اسے بھیجا گیا۔ اور کوفے والے چونکہ خط لکھنے کے بعد مظلوم کربلا امام حسین کے منتظر تھے، لوگ سوچ رہے تھے کہ نواسۂ رسول آتے ہوں گے، تو یہ بھیس بدل کے، تاریخ یہ دکھتی ہے کہ بھیس بدل کے حسین کا سا لباس پہن کے، کیونکہ اسے بھی اندازہ تھا کہ اگر یہ حکومت شام کا نمائندہ بن کر جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا، اس نے لباس بھی ایسا ہی پہنا، اور دھوکہ دینے کے لیے منہ لپیٹ کر یہ جو بھوکے کے وقت کوفے میں داخل ہوا۔ لوگوں نے سمجھا کہ مظلوم کربلا آ گئے، بس ان کے جو سلسلے میں عبادت کے نعرے تھے وہ انہوں نے بلند کرنا شروع کیے۔ یہ دبے قدموں سے چلتا ہوا پہنچا، اور دارالامارہ پہنچنے کے بعد اس نے اندر دربان سے کچھ کہا، جیسی دروازہ کھولا یہ اندر داخل ہوا، اور داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کر دیا، اور اس کے بعد چھت پر آ کر دارالامارہ کے کوفے والوں سے کہا کہ خبردار ہو جاؤ، میں ابن زیاد اب یہاں کا گورنر بن کر آیا ہوں۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ ہم نے کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا۔ ایسے سیاسی بحران کے دوران وہاں سے عالم یہ تھا کہ جناب مسلم جو نمائندہ نواسۂ رسول تھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو مسجد بھری ہوئی تھی، اور پھر جب نماز تمام کرنے کے بعد آپ نے دیکھا تو مسجد خالی ہو چکی تھی۔ آپ نے ادھر سے لکھا، یہاں غور کرنے کا مقام عزیزو یہ ہے کہ اگر مظلوم کربلا صرف حکومت یا دنیاوی سیاست یا اقتدار کے لیے نکلے ہوتے تو جیسے خبر ملی تھی شہادت جناب مسلم کی، یا آپ کو کوفے کے حالات کا علم ہوا تھا، آپ واپس پلٹ سکتے تھے، محفوظ جگہ تلاش کر سکتے تھے۔ لیکن مظلوم کربلا کی اگر آپ سوانح پڑھیں اور حالات کو غور کریں تو قسم خدا کی حقیقت تک پہنچنے میں ساعت نہیں لگتی کہ ادھر یہ خبریں آپ کو ملی اور مظلوم کربلا کا جوش دوبالا ہو گیا۔ اس سے پہلے جو انداز خطبات بیان کرنے کا تھا اس سے کہیں زیادہ یقین اور وثوق کے ساتھ مولا اپنے خطبات بیان کرتے تھے، اس لیے کہ مولا کے علم میں تو سب تھا کہ کیا حالات ہیں۔ الغرض مظلوم کربلا میں آئے، وہاں آپ نے قربانیاں پیش کی اور دین کو بچا دیا۔ صلوات پڑھنے پر مددارین سید الشہداء، یہ تشریح مجالس کی آخری مجلس ہے۔ پروردگار سب پر رحم رکھے تاکہ اگلے سال بہت اپنے پرانے جیسے ماحول میں ہم فرشادہ بچھائیں، اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ عزیزارو، ان سال پروردگار قبول فرما کہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی ہماری مجالس ہیں، ہماری عبادتیں ہیں، جس طرح کی ہم سے ممکن ہو سکا ہم تیرے پیارے حبیب کے نواسے کو ہم مشغول رہے۔ تو بہت محبت کرتا ہے اپنے حبیب سے، اے میرے بار الہ، تو اپنے حسین سے بڑا محبت کرنے والا ہے۔ وہ حسین کہ جس نے جنگ کی اور آخر میں جب تیرا حکم سنا اس نے تلوار کو میان میں رکھ لیا، چاروں طرف سے حملے ہوئے، نبی کا نواسا، زہرا کا لخت جگر، جسے رسول کی پالائے جگر نے چکیاں پیس کر پالا تھا، وہ زمین کربلا پر شہید کر دیا گیا، بے دردی اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا۔ یہ ایام چل رہے ہیں، سفر کا مہینہ ہے،
کیسا سفر تھا اہل حرم کا کہ نہ سر پر رضائیں تھیں نہ مخنے تھے، بے گجاوا اونٹ تھے، لٹی ہوئی بیویاں، معصوم بچے کہ جن کے والد کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، کوفہ اور کوفے سے شام بڑی اذیتوں بھرا سفر طے کرنے کے بعد زندان شام میں کل میں نے روایت پڑھی تھی حسین کی اس لاڈلی کی کہ جسے اپنے بابا کے سینے کے علاوہ نیند نہ آتی تھی، جس روز عاشورہ اپنے بابا کا دامن پکڑ کے کہا تھا کہ بابا آپ جا رہے ہیں اب میں کس کے سینے پر سوؤں گی، تو مظلوم کربلا نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ بیٹا آج سے ترتیب بدل گئی ہے، تمہارا بھائی اصغر ہمارے ساتھ سوئے گا اور تم اپنی والدہ کے ساتھ سونا۔ وہ سکینہ ہے جو پھوپھی اماں سے معلوم کرتی ہیں، کل میں نے روایت میں پڑھا تھا کہ زندان شام میں آپ کے کہنے کے بعد جب بابا کا سر آیا تو آپ نے رخسار پر رخسار کو رکھا اور جو مصیبتیں بیوی پر گزری تھی، ننھی بچی جتنی مصیبتیں اس کے ذہن پر نشر تھی اپنے بابا کے سر سے لپٹ کر اس نے وہ بیان کی۔ تمام اذیتیں بیان کرنے کے بعد اچانک خاموش ہو گئی بچی۔ جناب زینب آگے بڑھی، شانہ ہلا کر بیٹی سکینہ پلٹ گئی۔ سکینہ کی جسم سے روح قفس مخری سے پرواز کر چکی تھی۔ ہاں جی، تو وہ وقت آیا کہ اب سکینہ کی آخری رسومات ادا کی جائیں تو جناب فضا آگے بڑھی۔ بہن کی یہ دستور ہے کہ کوئی جوان مرتا ہے، بچہ مرتا ہے، گھر کی عورتیں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ سید سجاد کو تو بڑا غلط تھا کہ اس لیے کہ وہ بہن تھی کہ اپنی اذیتوں کے باوجود بھی اگر راہ شام میں کہیں سید سجاد بیٹھے تو آن کر پوچھتی تھی بھائی تو نے پیر کیوں پھیلا لیا، اور سید سجاد اگر کہتے کہ بہن میری پیر میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں آملوں میں تو یہ ننھی بچی روایت میں ملتا ہے کہ بھائی کے پیروں کے کانٹے بھی نہ کرتے۔ جزاکم ربکم خیرا، جزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کا وزاروں۔ اس سکینہ کی آخری لفظ کا مسئلہ جناب فضا آئی، جب اس کی بات آئی تو روایت میں ملتا ہے کہ بیویوں کی طرف سے آواز آئی سید سجاد سکینہ کو ایسے ہی دفن کر دو، سکینہ کے کرتے کو نہ اتارو۔ سکینہ کے کرتے ذہن پہنچ گئے، چونکہ ان بچی کو بے کجاوا اونٹ سے سینے کے بل باندھا گیا تھا تو اونٹ سے پیٹھ سے رگڑ کر اس بچی کا سینہ زخمی ہو گیا تھا اور جو خون بہا تھا اس سے یہ کرتا سکینہ کے سینے سے چپکا ہوا تھا۔ آج بھی جناب سکینہ اپنے اسی لباس میں زندان شام میں دفن ہے۔ وزارو کربلا کے سارے قیدی آزاد ہو گئے۔ یہ بچی پوچھتی تھی بھوپی اماں مدینے جانا کب نصیب ہوگا، میں آج کو یاد دلا دوں کربلا کے تمام قیدی آزاد ہوئے لیکن سکینہ آج بھی زندان شام۔ بہت تو دل کھور کر پرسہ دیجئے، آخری مجلس اور آخری روایت پڑھ رہا ہوں۔ یزید مظلوم سکینہ کی شہادت کے بعد عجیب سے اضطراب کے عالم میں تھا۔ اسے تمام تاریخ لکھتی ہے، تمام بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ یزید کی بے چینیاں زندان شام میں حسین کی کمسن کی شہادت کے بعد بہت بڑھ گئی، اور جب اس سے کوئی دریافت کرتا تو وہ یہ بتاتا تھا کہ میں جب محل میں جا کر بیٹھتا ہوں تو تخت کے سامنے کہیں سکینہ مجھے یہاں کہیں یہاں بیان کرتی نظر آتی ہے اور مجھے اپنے بابا کے مسائل کو بیان کرتی ہے۔ میں کیا کروں، میں پریشان ہوں، جیسے بھی ممکن ہو ان قیدیوں کو آزاد کرو اور انہیں یہاں سے بھیج دو، اب میں اور برداشت نہیں کر پاتا ان کے حالات۔ غلط یہ ہے کہ پیغام آیا، جناب سید سجاد کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہتا ہے سید سجاد تمہاری جو بہن وفات کر گئی ہے میں اسے بڑے قہر کے عالم میں دیکھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے اب رہا ہو جاؤ اور جہاں کی منزل تم چاہو وہاں تم چلے جاؤ، میں تمہارے تحفظ کا انتظام کر کے
تمہارے ساتھ ایک ٹکڑے کو کر دوں گا، وہ تمہیں ساتھ حفاظت کے جہاں تم خواہش ظاہر کرو گے، جہاں جانا چاہو گے وہاں پہنچا دے گی۔ بس سید سجاد نے جواب دیا، اے مظلوم، تو ہم مظلوموں پر اب یہ کیا رحم دکھاتا ہے؟ جو تجھے کرنا تھا تو نے کر دیا۔ ارے میرا بابا کربلا میں مارا گیا، میرا جوان بھائی سینے پر پرچی کھا چکا، میرا 6 مہینے کا بھائی تیرے ستم کا نشانہ ہو گیا، تو آج ہم پر رحم دکھاتا ہے۔ سن، میں جب تک اپنی پھوپھی سے دریافت نہ کر لوں میں اس بابت کوئی جواب تجھے نہیں دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جناب عابد بیمار آئے، جناب زینب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا پھوپھی اماں مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں شہزادی، کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا، کہا بیٹا سید سجاد اگر رہا کرنا چاہتا ہے تو اس سے یہ کہو کہ رہا کرنے کے بعد ہم یہاں شام میں رکیں گے، پہلے ایک مکان خالی کرائے، اور دوسری شرط یہ کہ ہمارا لوٹا ہوا مال و اسباب اور ہمارا تمام تر سامان واپس کرے۔ بس یہ پیغام دے کر سید سجاد واپس پہنچے۔ جب کہا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، شرط منظور ہے، میں ایک مکان خالی کرا دوں گا، اور اس میں جب تک بھی شہزادی چاہے وہ آرام کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد جہاں جانا چاہیں آپ کے ساتھ میں اہتمام سے آپ کو روانہ کر دوں گا۔ جب شرط یہاں پہنچی کہ ہمارا لوٹا ہوا مال و اسباب واپس کر دے، تو شقی کہتا ہے سید سجاد یہ شرط میں پوری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسین کا مال و اسباب 30 ملکوں کی قوموں کے سپاہیوں نے مل کر لوٹا ہے، میں کہاں سے اسے مجتمع کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ الغرض یہ کہ بات یہ پہنچی کہ جو ہاں مال و اسباب اور کٹے ہوئے سر مجھ تک پہنچے ہیں وہ واپس کر دوں گا۔ سید سجاد واپس آئے، یہ قیدی زندان سے رخصت ہوئے۔ جب رخصت ہوئے تو روایت میں ملتا ہے کہ بیویاں جب باہر آئی، جناب زینب نے دیکھا پلٹ کر تو رباب پر نظر نہیں پڑی۔ ایک مرتبہ صدا دیتی ہوئی بھابھی کہاں ہے، زندان میں واپس آئی، آواز دیتی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے جب پہنچی تو جا کر دیکھا کہ سکینہ اے بیٹی اٹھ جا، بیٹی ہم آزاد ہو کر واپس جا رہے ہیں۔ بیٹی سکینہ واپس نہیں چلونی، جناب زینب دوڑ کر نپٹ گئی، کہا بھابھی رہا ہو گئے، مشیت عزیز ہے، چلیے۔ بھابھی کو ساتھ دیا، آ گئی جناب زینب، لوٹ آئی۔ ہاں رضاڑو جب اس مکان میں تمام اہل علم، آخری روایت تمام مسائل آپ کے سنے ہوئے ہیں رضاڑو، اور میں زیادہ دور سے پڑھوں گا نہیں، آخری جملے ہیں روایت کے۔ تو شہزادی نے پہلی مجلس اپنے ماجائے کی برپا کی، اور مجلس ہی میں وہ لوٹا ہوا اہل حرم کا واپس آنے لگے، یزید کی طرف سے وہ خان واپس آنے لگے۔ روایت کے آخری جملے ہیں، دل کھول کر سماعت کیجئے اور گریہ کیجئے عزادارو، کہ جب خان آیا تو پہلا خان کھولا، معصوم کربلا کا سر، زینب دوڑ کر لپٹ گئی۔ میرے ماں جائے جب میری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا، اے بھیا یہ دکھیاری تو تیری لاش پہ چادر نہ ڈال سکی، یہ تیری وہ دکھیاری بہن ہے کہ ذرا سی دھوپ آ گئی تھی تو تو اپنی ابا کا دامن پھیلائے کھڑا رہا کہ میری بہن کے اوپر دھوپ نہ آ جائے، وہ کم سی نہیں تھی۔ اے میرے بھائی تیری بہن مجھ سے بہت شرمندہ ہے، زینب بہن کرتی تھی اور بیویاں گریہ کرتی تھی۔ اس کے بعد سرائے شہداء آنے شروع ہوئے، جیسے جیسے سر آتے رہیں جس کے وارث کا سر آتا بیویاں آگے بڑھ کر اٹھا لیتی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب عباس کا سر آیا تو زوجہ عباس نہیں اٹھی، شرم آنے تھی، کیا سبب تھا؟ ارے جناب کلثوم آ گیا، اے میرے ماجائے میری آغوش میں ابھی تیری بہن موجود ہے، تو فدیہ ہے کلثوم کا۔ بیویوں نے گریہ کیا۔ اس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ خان سے جیسے پردہ ہٹا تو دو ننھے نورانی سامنے رکھے ہوئے تھے، بیویوں
بیٹیوں کا سر جھکے ہوئے تھے, گریہ کر رہی تھی, گریہ کر کے رہی. ان میں شام کی کسی عورت نے آواز بلند کی, کیا ان بچوں کی ماں تم نے کوئی نہیں ہے کہ یہ سر انتظار کر رہے ہیں؟ زینب نے سر اٹھایا, ایسا نہ کہو, میں ان کی ماں ہوں, میں اپنے ماجائے کا ماتم کروں یا اپنے جگر کے ٹکڑوں کا. بس عزیزو اب مال اسباب آنا شروع ہوا. خان ہٹا, چادر دیکھی, زینب آگے بڑھی, رقیہ یہ تمہاری چادر, زوجہ لب یہ تمہاری چادر, کلثوم یہ تمہاری چادر, بھابی رباب یہ آپ کی چادر, بھابی ام لیلہ یہ آپ کی چادر. اب خان آگے بڑھا, اب جو پردہ ہٹا, ایک ننھی سی چادر سامنے, دو ننھے گوہر سامنے رکھے ہوئے, جلی ہوئی گہوارے کی لکڑیاں سامنے رکھے. ارے بیویوں میں غلام برپا ہو گیا, سر شہید ہو گئے, شہزادی فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. لعنت اللہ قوم صالح.